بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتبته أي المختصر ترتیبا اقرب تناولا أي آخذا من ترتیبه أي أخذا من ترتیبه أي ترتیب السکاکی أو القسم الثالث إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول به۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس مختصر کو اس اندازے پر مرتب کیا ہے کہ اس سے استفادہ کرنا، نفع حاصل کرنا آسان اور سہل ہو گیا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کردہ ترتیب دادا قسم ثالث کہ اس کی ترتیب اتنی عمدہ اور اچھی نہیں ہے، اور میں نے اس مختصر سے استفادہ کو آسان کرنے کے لیے اور طلبہ پر اس کی سمجھ اور فہم کو سہل بنانے کے لیے اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں مبالغہ سے کام نہیں لیا، کیونکہ اگر مبالغہ سے کام لیتا، لفظ زیادہ سے زیادہ مختصر کر دیتا تو زیادہ اختصار اور زیادہ مختصر کرنا مطلب کو سمجھنے میں دشواری پیدا کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے لفظ کو مختصر کرنے میں زیادہ مبالغہ نہیں کیا، اور میں نے اس کتاب میں مذکورہ قواعد اور شواہد کے علاوہ جو پیچھے قواعد اور شواہد آئے، ان قواعد اور شواہد کے علاوہ کچھ ایسے فوائد بھی ذکر کیے ہیں جو بغیر کسی ارادے کے دوسرے مصنفین کی کتابوں میں مل گئے ہیں، اور کچھ ایسی زائد چیزیں بھی میں نے ذکر کی ہے کہ جو میری ذہن کی کاشت ہے، جو میرے ذہن نے تیار کیا ہے، میں نے اس کو کسی بھی کتاب میں نہ تو صراحتاً ذکر کیا ہوا دیکھا اور نہ ہی اشارتاً ذکر کیا ہوا دیکھا، یعنی کسی کا کلام اس اندازے پر ہو کہ اس میں صاف صاف یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں، ایسا بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس طور پر دیکھا کہ اس کے کلام سے یہ زائد باتیں بالطبع حاصل ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہمیں کہیں نہیں ملا جو میں نے فوائد اس میں لکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا سمیتہ تک حاصل خلاصہ۔ اب آپ ترجمہ کے ساتھ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ ورتبت، اور میں نے اس کو المختصر یعنی مختصر کو مرتب کیا، مختصر کی ترتیب دی۔ وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ المختصر، اور یہاں مختصر سے مراد تلخیص المفتاح ہے، کیونکہ تلخیص المفتاح کی عبارت ہے، متن ہے۔ ترتیباً، ایسی ترتیب، کیسی ترتیب دی؟ ایسی ترتیب اقرب، جو ترتیب قریب ہے، جو ترتیب قریب ہے، تناولاً اے اخذاً، لینے کے اعتبار سے، لینے کے اعتبار سے۔ تناول کی تفسیر مصنف نے کی اخذاً سے۔ اصل میں تناول کے معنی ہے کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ آگے کرنا، دراز کرنا، بڑھانا، اور اس کے لیے اخذ لازم ہے، تو ہاتھ دراز کرنا، بڑھانا ملزوم بول کر کے لازم یعنی اخذ لینا مراد لے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تناولاً اے اخذاً،
من ترتیب، یہ جو من ترتیب ہی ہے یہ متن کی عبارت ہے. یہاں پر دیکھیے لائن نہیں ہے، لکیر نہیں ہے، یہاں پر لائن ہونا چاہیے. من ترتیب ہی میں ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی اس کو بتاتے ہیں. ترتیب کی ضمیر میں، ترتیب ہی کی ضمیر میں دو احتمال ہے، یا تو سکاکی ہے، سمجھ رہے کیا ہے سکاکی؟ تو مطلب کیا ہوگا؟ سکاکی کی ترتیب سے زیادہ قریب ہے لینے کے اعتبار سے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ قسم ثالث ہو. تو اگر قسم ثالث احتمال ہو تو اب قسم ثالث ہے مرتب اور علامہ سکاکی ہے مرتب. ٹھیک ہے، تو اب مطلب ہوگا کہ قسم ثالث کی ترتیب سے میری ترتیب شدہ کتاب لینے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. پہلی صورت میں ترتیب مصدر کی اضافت سکاکی فاعل کی طرف ہوگی کیونکہ علامہ سکاکی ترتیب دینے والے ہیں، اور دوسری صورت میں مصدر کی اضافت مفعول مرتب یعنی قسم ثالث کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیے اسی کو کہتے ہیں اے ترتیب سکاکی اول قسم ثالث، یعنی سکاکی یا قسم ثالث کی ترتیب سے اضافت المصدر، مصدر کی اضافت. نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے علی التفسیر الاول، پہلی والی تفسیر کے مطابق، الی الفاعل، فاعل کی طرف ہے، او المفعول بھی یا مفعول بھی کی طرف ہے، علی التفسیر الثانی، نیچے لکھا ہے دوسری تفسیر کے مطابق. حضرت مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی شارح کے مطابق تقریباً اور طلباً آ گیا نا، ولم ابالغ فی اختصار لفظی تقریباً، اس کے بعد ہے طلباً، یہ دو الفاظ ہیں. تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے بارے میں آگے چل کر کے فرمایا ہے کہ اس فعل کا مفعول لہو ہے، تقریباً اور طلباً اس فعل کا مفعول لہو ہے، مفعول لہو ہے اس فعل کا جس کو لم ابالغ کے معنی متضمن ہے. لم ابالغ کے معنی کیا ہے؟ متضمن ہے. یعنی لم ابالغ کا مطلب ہے میں نے مبالغہ نہیں کیا، مطلب کیا ہوگا؟ مبالغہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، مثلا کوئی کہے میں نے کھانے میں مبالغہ نہیں کیا، تو مطلب میں نے کھانا چھوڑ دیا. بھائی تھوڑا کھایا پھر اس کے بعد کھانا چھوڑ دیا، تھوڑا کھایا اور کھانے میں مبالغہ نہیں کیا، یعنی تھوڑا کھا کر کے کھانا چھوڑ دیا. تو لم ابالغ ترکتو یعنی چھوڑنے کے معنی کو کیا ہے؟ متضمن ہے. چھوڑنے کا معنی اپنے اندر کیا ہے؟ رکھتا ہے. چھوڑنے کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. تو لم ابالغ کا معنی ہوگا ترکتو میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں لم ابالغ اور میں نے مبالغہ نہیں کیا فی اختصار لفظ ہی مختصر کے لفظ کے اختصار کرنے میں. یعنی علامہ کیا کہتے ہیں جن کی کیا کہتے ہیں مفتاح العلوم ہے حضرت علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو قسم ثالث ہے اس قسم ثالث کے الفاظ کا جب میں نے اختصار کرنا شروع کیا اور اختصار کر کے میں نے تلخیص المفتاح لکھنی شروع کی، تو اس تلخیص المفتاح میں جو الفاظ قسم ثالث کے میں نے استعمال کیے وہ اختصار کر کے، تو اختصار کرنے میں لفظ ہی ہے قسم ثالث کے لفظ کے اختصار کرنے میں تلخیص المفتاح لکھنے کے وقت لم ابالغ میں نے مبالغہ نہیں کیا. تقریباً قریب کرنے کے لیے، تقریباً قریب کرنے کے لیے، مفعول لہو کیا کہتے ہیں؟ تقریباً مفعول لہو ہے، لما اس فعل کا، تضمنہ جس فعل کو شامل ہے، لم ابالغ کا معنی مطلب ہے اے ترکت المبالغۃ میں نے مبالغہ چھوڑ دیا، فی الاختصار اختصار کرنے میں، تقریباً
قریب کرنے کے لیے، تقریباً قریب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لتعاطیہ، تعاطی اے تناولہ، اس کے لینے کو قریب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وطلبا لتسہیل فہمی علی طالبی، طلباً بھی مفعول لہو ہے اسی کا، کس کا؟ لم ابالی کے متضمن فعل ترکتو کا، ٹھیک ہے. اور طلب کرنے کے لیے میں نے مبالغہ نہیں کیا، لفظ کے اختصار کرنے میں، طلب کرنے کے لیے، لتسہیل فہمی، اس کے سمجھنے کی آسانی کو، علی طالبی ہی، ان کے طالبین پر، یعنی طلباء پر، طالبین کے لیے اس کی سمجھ کو آسان کرنے کے واسطے، آسانی کو طلب کرنے کے لیے، فہم اور سمجھ کی آسانی کو طلب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. آگے چلیے، دیکھو کیا کہتے ہیں شارح کہتے ہیں آگے کہ یہاں پر لفظ ہی میں ہی ضمیر ہے، لتعاطی میں ہی ضمیر ہے، تسہیل فہمی میں ہی ضمیر ہے، طالبی ہی میں ہی ضمیر ہے. یہ چاروں کے چاروں ضمیر جو ہے مختصر کی طرف راجع ہے، اور مختصر سے مراد ہے تلخیص المفتاح. کیا؟ تلخیص المفتاح، یہ متن کی عبارت ہے. تلخیص المفتاح یہ متن کی عبارت ہے، یعنی میں تلخیص المفتاح کے لفظ کو اختصار کرنے میں مبالغہ نہیں کیا، تلخیص المفتاح کے لینے کو قریب کرنے کے لیے، اور تلخیص المفتاح کے سمجھنے کو، تلخیص المفتاح کے طالبین پر آسانی کو طلب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے والضمائر، اور ضمیر چاروں کے چاروں، للمختصر، مختصر کے لیے، مختصر سے یہاں پر تلخیص المفتاح مراد ہے. بین السطور میں دیکھیے لکھ دیا ہے ایل مختصر، وہ غلط ہے. مختصر سے مختصر المانی یا مطول یہ کوئی مراد نہیں ہے، بلکہ تلخیص المفتاح مراد ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں شارح، کہتے ہیں کہ مؤلف یعنی مختصر یعنی تلخیص المفتاح، اس تلخیص المفتاح کی جب تعریف کی ہے تو تعریف کرتے ہوئے مصنف فاضل نے اپنی کتاب کی تعریف میں 3 صفت ذکر کی ہے. کتنی صفت ذکر کی ہے؟ 3 صفت ذکر کی ہے. پہلی صفت تو یہ ذکر کی ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے، لا مبالغ فی اختصار لفظی، یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ مختصر ہے. یا پھر پہلے آیا، سمجھ رہے ہیں، الفت مختصرا ولم ابالغ فی اختصار لفظی، تو کیا کہتے ہیں الفت مختصرا میں مختصرا کا لفظ آ گیا کہ میری یہ کتاب کیا ہے؟ مختصر ہے. دوسری صفت ذکر کی کہ کتاب منقع ہے، تنقیح شدہ ہے، مہذب ہے، تہذیب شدہ ہے. اور اس صفت کا پتہ چلتا ہے مصنف کے الفاظ ولم آل جہدن فی تحقیقہ و تہذیبہ سے. اور علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تعریف میں تیسری صفت ذکر کی ہے کہ کتاب سہل الماخذ ہے، یعنی اس سے استفادہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہے، اس کو لینا آسان ہے. اور یہ صفت سمجھ میں آتی ہے طلباً لتسہیل فہمہ سے، ٹھیک ہے. تو حضرت مصنف ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم شدہ کتاب میں یہ 3 وصف، مختصر، نمبر 2 منقح، اور نمبر 3 یاد کرنا اور لینا آسان یعنی سہل الماخذ،
ان تینوں وصفوں کو ذکر کر کے حضرت علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ جو قسم ثالث کے مرتب اور مصنف ہے اس پر تعریض اور چوٹ کی ہے کہ بھائی میری اس کتاب میں وہ تینوں عیب نہیں ہے جو تینوں عیب تمہاری کتاب میں ہے. تمہاری کتاب میں تو تطویل ہے، میری کتاب میں تطویل نہیں ہے. تمہاری کتاب میں حشو ہے، میری اس کتاب میں حشو نہیں ہے. تمہاری کتاب میں تاقید ہے، میری کتاب میں تاقید نہیں ہے. میری کتاب میں تاقید نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. وفی وصف مؤلفہ، اور اس کے مؤلف اور مؤلف دونوں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مؤلف مجہول مطلب مفعول کا صیغہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. وفی وصف مؤلفی، اور اپنی تعلیب شدہ کی صفت میں یہ بتانا بأنہ مختصر کہ یہ مختصر ہے، منقح منقع ہے، سہل الماخذ لینا آسان ہے، تعریض کرنا ہے بأنہ کہ یہ مختصر ایسی ہے کہ لا تطویل فی، اس میں تطویل نہیں ہے، ولا حشو نہیں ہے، ولا تاقید نہیں ہے، کما فی القسم الثالث، جیسے کہ یہ تینوں کے تینوں عیوب قسم ثالث میں موجود ہے. وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوَائِدِ وَغَيْرِهَا، شارح نے یہاں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو قواعد اور جو فوائد اور مثالیں ہم نے اس کتاب میں ذکر کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فائدے والی باتیں میں نے اس میں ذکر کی ہے جو خود میری تیار شدہ ہے کہ کسی کی کتاب میں صراحتاً اور اشارتاً وہ باتیں مجھے نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کے ساتھ کچھ تحقیق آ جائے گی. وَأَضَفْتُ، اور میں نے اضافہ کر دیا. دوسرا ترجمہ میں نے جوڑ دیا، اضافہ جوڑ دینا، اضافہ کر دیا یا میں نے جوڑ دیا. إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ، اس مذکور بیان کے ساتھ، یعنی من القواعد وغیرہ، قواعد وغیرہ کے ساتھ، قواعد وغیرہ جو مذکور ہوں گے بیان ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی جوڑ دیا. کیا جوڑ دیا؟ اضافہ کر دیا. فوائد، کچھ چند فائدے کی باتیں، کچھ چند فائدے کی باتیں. عصرت اطلعت، کہ میں عصرت، یہ عصور سے ماخوذ ہے، اور عصور کے معنی آتے ہیں بلا ارادہ کسی چیز پر مطلع ہو جانا. ارادہ نہیں تھا، وہ بات معلوم ہو گئی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عصور. عصرت، بغیر ارادے کے میں مطلع ہو گیا فی بعض کتب القوم، بعض قوم کی کتابوں میں، قوم کی کسی کتاب میں، علیہا اے علی تلک الفوائد، ان فائدے پر میں مطلع ہو گیا تھا بغیر ارادے کے. ٹھیک ہے. وزوائد، اضفتو کا مفعول بھی ہے یہ. وزوائد، اور چند زائد باتیں، چند زائد باتیں، چند زائد چیزیں. لم اظفر اے لم افز، کہ میں کامیاب نہیں ہوا، فی کلام احد، کسی کے کلام میں بھی، بالتصریح بہا ابی تلک الزوائد، ان زائد چیزوں کی صراحت پر، ولا بالاشارۃ الیہا، اور نہ ہی الی الزوائد، ان زائد چیزوں کی طرف اشارے پر. یعنی کسی کے کلام میں نہ تو صراحتاً یہ زوائد باتیں ملی مجھے، اور نہ ہی اشارتاً یہ زائد باتیں ملی. اشارتاً بات ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ ہم نے شروع میں آپ کو بتلایا، یہاں دیکھو شارح خود بتلا رہے بِأَن يَكُونَ کلامہم، کہ ہو ان کا کلام، علی وجہ، اس طور پر کہ یمکن تحصیلھا، کہ اس کو حاصل کرنا ممکن ہو، بالتبعیت، تابع بنا کر، وَإِن لَّمْ يَقْصُدُوھا، اگرچہ انہوں نے اس کا قصد نہ کیا ہو. مثلا کوئی آدمی
دیکھیے بھی اشارتن کیسے معلوم ہوتی کوئی بات. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو بازار جاؤ گے تو آم نہیں خریدنا، اس سے اشارتن یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بازار میں آم بکنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تو منع کیا جا رہا ہے. اگر آم بکنے شروع نہیں ہوتے تو منع کیوں کیا جاتا؟ منع کرنا سے اشارہ ہو رہا ہے کہ بازار میں آم بکنے کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے اگرچہ کہنے والے نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا کہ بازار میں آم بکنے شروع ہوئے ہیں یا آم بکنے شروع نہیں ہوئے ہیں، اس کا قصد نہیں کیا، لیکن ان کی بات سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس آدمی سے بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ بھائی بازار سے آم نہیں خریدنا، بازار میں آم نہیں خریدنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بازار میں آم بکنے شروع ہو گئے. تو کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ آم بکنے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. سمجھ رہے؟ چلیے یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. آگے آ رہا ہے وَسَمَّيْتُهُ تَلْخِيصَ الْمِفْتَاح. اس عبارت میں مقدمہ تک سمجھ رہے ہیں. اس عبارت میں حضرت مصنف ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تلخیص المفتاح کا تلخیص المفتاح نام رکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں اور اس کو نافع اور نفع بخش بنانے کی دعا کر رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مختصر رسالے کا نام تلخیص المفتاح رکھا کیونکہ یہ کتاب مفتاح العلوم کی عظیم الشان جزی اور عظیم الشان جز کی تلخیص اور خلاصہ ہے. سمجھ رہے؟ اور اس کتاب کی تلخیص المفتاح نام رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کتاب کا نام اپنے معنی کے مطابق ہو جائے، کیونکہ اس کا نام ہے تلخیص المفتاح اور یہ واقعتاً کیا کہتے ہیں مفتاح کی کیا ہے؟ تلخیص ہے. واقعتاً یہ مفتاح کی کیا ہے؟ تلخیص ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اب ہم آپ کو ترجمہ کرا رہے ہیں. ترجمہ کرانے کے بعد ترجمہ کے ساتھ کچھ ترکیبی لغوی تحقیق ہے وہ آ جائے گی. وَسَمَّيْتُ تَلْخِيصَ الْمِفْتَاح، اور میں نے اس کا نام رکھا تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح لِيُطَابِقَ اسْمُهُ مَعْنَاهُ، تاکہ اس کا نام اس کے معنی کے کیا ہو جائے؟ مطابق ہو جائے. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیے وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں. یہاں ایک اشکال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسند الیہ انا کو مقدم کیا ہے، جبکہ اتنا بھی کہہ سکتے تھے اسأل اللہ، میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو ضمیر مستتر جو اسألو کے اندر ضمیر ہے انا، اس کو اگر انا کو پہلے نہیں لائیں گے تو وہ فعل سے مؤخر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اسألو سے انا ضمیر نکال کر کے باہر کر کے پہلے لا دیے تو اب ضمیر کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی. یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ مقدم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے اگر ہم ضمیر کو مقدم نہیں کریں گے تو ہوگا وَأَسْأَلُ اللَّهِ، تو کیا ہوگا؟ وَأَسْأَلُ اللَّهِ. تو اس صورت میں واو نہ تو حال کے لیے ہوگا اور نہ ہی عطف کے لیے قرار دینا مناسب ہوگا. حال کے لیے واو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نحویوں نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر فعل مضارع مثبت حال واقع ہو
تو اس کو ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے اس میں ضمیر لائی جاتی ہے، سمجھ رہے، واو نہیں لایا جاتا ہے۔ اور اسأل اللہ میں ضمیر نہیں ہے، یعنی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ضمیر لوٹے ذوالحال کی طرف، ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں ہے، ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں، کیونکہ انا ضمیر ہے نا، انا ضمیر لوٹتی نہیں ہے، ضمیر تو غائب والی لوٹتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ ضمیر غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے ضمیر لائی جاتی، وہ نہیں لایا جاتا ہے۔ اور اگر جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو اس کو واو کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسأل اللہ اگر کہیں گے تو یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ، تو اب اس میں کیا چاہیے، ضمیر چاہیے، ضمیر ہے نہیں، اس لیے جملہ اسمیہ بنا دیا تاکہ واو کو حالیہ بنانا کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور عطف کے لیے قرار دینا اس لیے مناسب نہیں ہوتا اگر انا کو مقدم نہ کرتے، اس لیے کہ عطف کے لیے محسنات اور خوبصورتی اور اچھائیوں میں سے یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان ماضی ہونے میں، اسی طرح مضارع ہونے میں مناسبت ہو، یعنی معطوف معطوف علیہ دونوں ماضی ہو یا معطوف معطوف علیہ دونوں مضارع ہو، سمجھ رہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا عطف سمیتہ پر کرتے تو سمیتہ تو ماضی ہے اور اسأل اللہ کیا ہوتا، مضارع ہوتا، اس لیے انا لے کر کے آ گئے تو انا لانے کے بعد یہ کیا بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، سمجھ رہے، جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ بنا دیا تو اب یہ عاطفہ نہیں رہا، یہ واو حالیہ ہو گیا، حالیہ قرار دینا اس کو کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا، امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ وانا اسأل اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتا ہوں، قدم المسند الی، مسند الی انا کو مقدم کیا، قصدن قصد اور ارادہ کرتے ہوئے، الی جعل الواو للحال، واو کو حال کے لیے بنانے کا، واو کو حال کے لیے بنانے کا قصد اور ارادہ کرنے کے لیے، من فضلہ، من فضلہ حال من ان ينفع به اے بهذا المختصر، من فضلہ اللہ کے فضل سے، کہ اللہ نفع پہنچائے اس مختصر کے ذریعے، ان ينفع به اللہ نفع پہنچائے، بھی اس اے بهذا المختصر اس مختصر کے ذریعے، یہ جو من فضل ہی ہے حال ترکیب میں حال واقع ہے اور حال مقدم ہے، اور ان ينفع به مصدر کی تعویل میں ہو کر کے اسأل اللہ کا یہ مفعول بھی واقع ہے، اور ان ينفع به جو اسأل اللہ کا مفعول بھی واقع ہے یہ ہے ذوالحال، یہ کیا ہے، ذوالحال ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا، مصنف دعا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو اس طرح نفع بخش بنا دے جیسا کہ اس کی اصل یعنی قسم ثالث کو آپ نے نفع بخش بنایا، کما نفع جیسے کہ نفع بخش بنایا، باصل ہی اس کی اصل کو، اور اصل کون ہے، وہ مفتاح العلوم، یہ قسم ثالث ہے، قسم ثالث ہے۔ انہ ولی ذلک النفع وهو حسبی اے محسبی وکافی ونعم الوکیل۔ اللہ تعالی، انہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے، اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی ولی ذلک النفع اس نفع کا مالک ہے جس نفع کی درخواست ما قبل میں کی جا چکی ہے، چنانچہ ما قبل میں کہا ہے اسأل اللہ ان ينفع به من فضلہ، من فضلہ پہلے ہے، میں نے بعد میں پڑھا وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ أَن يَنْفَعَ بِهَذَا الْمُخْتَصَرِ،
کما نفع بأصلہ، یہ کیا کہتے ہیں عبارت ہے، اس عبارت میں دعا کی درخواست کی گئی ہے، گزارش کی گئی ہے۔ تو اب یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی درخواست، یہ دعا کی گزارش اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہو، کہ اللہ تعالیٰ ولی ذالک النفع، اس نفع کا مالک ہے، ولی ذالک نفع، اس نفع کا مالک ہے، اس نفع کا کیا ہے؟ مالک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہی اس نفع کا متولی ہے، اس لیے اسی سے درخواست کی گئی ہے۔ وَهُوَ حسبی، حسبی میں جو ہے یا متکلم کی ہے، اور حسب اس میں مصدر ہے، اور محسب اس فاعل کے معنی میں ہے، محسب اس فاعل کے معنی میں ہے۔ یہی ہے محسب اس فاعل کے معنی میں ہے، اور یا جو ہے وہ متکلم کی ہے، اور معنی ہے کافی، کافی، اور جو کافی ہے اس کافی میں دو یا ہے، ایک لام کلمہ والی یا ہے اور دوسری متکلم کی ہے، دوسری متکلم کی یا ہے، اور معنی ہے کافیون، معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوگا کافی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حسبن کو محسبن کے معنی میں کیوں لیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حسبن مصدر خبر ہے، اور خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، لہذا یہاں مصدر کا حمل ذات ہوا پر لازم آئے گا، حالانکہ یہ درست نہیں، اس لیے حسبن کو محسب اس فاعل کے معنی میں لے لیا گیا ہے تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے، تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہی کہتے ہیں وَهُوَ حسبی اے محسبی وکافی ونعم الوکیل، نعم الوکیل سے پہلے جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، واو کیا ہے؟ عاطفہ ہے، یہ نہ واو تو حالیہ ہے اور نہ ہی یہ واو اعتراضیہ ہے۔ حالیہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نعم الوکیل کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہوتا ہے، اور اعتراضیہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جملہ معترضہ درمیان کلام میں ہوتا ہے، اور یہاں پر درمیان کلام نہیں ہے بلکہ یہاں تو کلام پورا ہو رہا ہے، یہاں پر بات پوری ہو جا رہی، کلام ختم ہو جا رہا ہے، یہ کلام کا آخر ہے، تو چونکہ نعم الوکیل آخر کلام میں واقع ہے اس لیے یہ واو اعتراضیہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اعتراضیہ نہیں ہو سکتا، نعم الوکیل اور بہترین کار ساز ہے، نعم الوکیل کے ترجمہ ہوگا۔ اب آگے سمجھیے، آگے شارح نے یہ سمجھایا ہے کہ نعم الوکیل سے پہلے تین جملے ہیں، ایک جملہ ہے اسأل اللہ، دوسرا جملہ ہے انہو ولی ذالک، تیسرا جملہ ہے ہوا حسبی۔ ان میں سے پہلے دو جملے اسأل اللہ اور انہو ولی ذالک، اس پر اس کا عطف نہیں کیا جا سکتا، اسأل اللہ پر تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسأل اللہ ترکیب میں حال واقع ہے، اسأل اللہ کیا ترکیب میں حال واقع ہے، اگر نعم الوکیل کا اس پر عطف ہوگا تو نعم الوکیل بھی حال واقع ہو جائے گا، حالانکہ جملہ انشائیہ ہونے کی وجہ سے نعم الوکیل کو حال قرار دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جملہ یعنی انہو ولی ذالک پر اس لیے عطف نہیں ہو سکتا ہے کہ انہو ولی ذالک ما قبل کی علت ہے، ما قبل میں کیا آیا ہے کہ میں اللہ سے نفع کی مانگ کرتا ہوں، نفع کا طلبگار ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کی علت ہے اللہ سے نفع کے کیوں طلبگار ہے؟ اس لیے کہ اللہ نفع کا مالک ہے، تو اسأل اللہ کی علت ہے، ٹھیک ہے، اگر نعم الوکیل انہو پر انہو ولی ذالک پر معطوف ہوگا تو نعم الوکیل بھی کیا بن جائے گا؟ علت بن جائے گا،
حالانکہ جملہ انشائیہ علت نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نعم الوکیل کا عطف اسأل اللہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسأل اللہ ترکیب میں حال ہے اور جملہ انشائیہ حال نہیں ہو سکتا. اور نعم الوکیل انہ ولی ذالک اس پر بھی عطف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہ ولی ذالک کیا کہتے ہیں علت ہے اور جملہ انشائیہ علت واقع نہیں ہوتا ہے. الحاصل اول کے دونوں جملوں پر عطف درست نہیں ہے تو تیسرے جملے پر عطف متعین ہو گیا اور وہ تیسرا جملہ ہے وَهُوَ حسبی. لیکن اس میں پھر دو احتمال ہے. ٹھیک ہے، وہ حسبی پر جو عطف ہوگا دو احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ جو تیسرا جملہ ہے وہ حسبی اس پورے پر عطف ہو. ہوا مبتدا، حسبی اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے معطوف علیہ. ٹھیک ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا یعنی نعم الوکیل کا ہوا حسبی پورے جملے پر عطف نہ ہو، صرف حسبی پر عطف ہو. معطوف علیہ کون ہو؟ صرف حسبی. پہلی صورت میں جبکہ نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پورے جملے پر ہو تو پھر یہ جملے کا جملے پر عطف کرنا ہوگا، جملے کا جملے پر عطف کرنا ہوگا. اور دوسری صورت میں جب نعم الوکیل کا عطف صرف حسبی پر ہو تو جملے کا مفرد پر عطف ہوگا جو کہ ناپسندیدہ ہے. جو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. اگرچہ اس طرح کیا کہتا ہے عطف کرنا جائز ہے. عطف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے. البتہ یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے معطوف اور ایک ہوتا ہے معطوف علیہ. معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے معطوف سے پہلے بھی وہ ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا دیکھیے ہوا حسبی سے پہلے کوئی لفظ جملہ نہیں ہے تو ہوا حسبی پر نعم الوکیل کے جب عطف کریں گے تو نعم الوکیل سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر حسبی پر عطف کریں گے تو حسبی سے پہلے ہوا ہے تو نعم الوکیل سے پہلے بھی کیا ہو جائے گا؟ ہوا آ جائے گا. یہ جو ہوا ضمیر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ نعم الوکیل سے پہلے جب ہوا آ جائے گا تو عبارت ہو جائے گی ہوا نعم الوکیل. کیا عبارت ہو جائے گی؟ ہوا نعم الوکیل. اور افعال مدح و ذم کا قاعدہ یہ ہے کہ افعال مدح و ذم میں اس فعل کا جیسا فاعل ہوتا ہے ایسے ہی اس فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک اور ہوتا ہے، ایک اور آدمی، ایک اور انسان ہوتا ہے جس کو مخصوص بالمدح بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو مخصوص بالمدح بولا جاتا ہے. تو اگر نعم الوکیل کا عطف حسبی پر کرتے ہیں تو نعم الوکیل سے پہلے ہوا ہے اس لیے ہوا مبتدا، نعم خبر اور الوکیل اس کا مخصوص بالمدح. یہ نعم الوکیل یہ فعل اور ہوا مخصوص بالمدح جو بھی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پورے جملے پر کریں گے تو اب نعم الوکیل سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، ضمیر وغیرہ کچھ نہیں ہوگی. اس صورت میں ہمیں مخصوص بالمدح کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف ماننا پڑے گا. اور عبارت ہوگی نعم الوکیل ہوا یا نعم الوکیل اللہ. ٹھیک ہے. آگے شارح کہتے ہیں کہ جو بھی آپ ترکیب کریں چاہے ہوا حسبی پر عطف کرو یا نعم الوکیل کا حسبی پر عطف کرو، ہر صورت میں نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کا عطف کس پر کرنا لازم آئے گا؟ جملہ خبریہ پر لازم آئے گا. کہتے ہیں کہ ایسا چلتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجیے آپ. عطف نعم الوکیل کا عطف اما علی جملتی ہوا حسبی، یا تو ہوا حسبی پورے جملہ پر ہے، اما یا تو علی جملتی ہوا حسبی جملہ ہوا حسبی پر ہے، والمخصوص محذوف
اور مخصوص بالمدح محذوف ہے. مخصوص بالمدح کیا محذوف ہے؟ نیچے عبارت ہے والتقدیر نعم الوکیل اللہ، نعم الوکیل اللہ، یہ نعم الوکیل ہوا. ٹھیک ہے. وَإِمَّا عَلَى حَسْبِ، یا نعم الوکیل کا عطف حسبی پر ہے. جب نعم الوکیل کا عطف حسبی پر ہوگا تو عبارت ہوگی وَهُوَ نعم الوکیل، کیونکہ حسبی سے پہلے ہوا ہے تو اب نعم الوکیل سے پہلے بھی کیا آ جائے گا؟ ہوا ہو جائے گا. فالمخصوص هو الضمیر، تو مخصوص بالمدح ہوا ضمیر ہے، المتقدم جو مقدم ہے، علامہ صرح به، جیسے کہ صاحب مفتاح وغیرہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مخصوص بالمدح کو مقدم کر سکتے ہیں. کہاں صراحت کی ہے؟ زید النعم الرجل جیسی مثالوں میں کہ زید مخصوص بالمدح ہے، نعمہ فعل ہے اور الرجل نعمہ کا فاعل ہے. جب الرجل نعمہ کا فاعل ہے تو فعل فاعل سے مل کر کے مدح اور زید مخصوص بالمدح ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وہ علی کلا التقدیرین، اور دونوں صورتوں میں قد عطف الانشاء علی الاخبار، انشاء کا عطف خبر پر کیا گیا ہے. حاصل خلاصہ یہ ہے کہ نعم الوکیل کا عطف ہوا پورا جملہ پر کیجئے تو اب نعم الوکیل کے بعد مخصوص بالمدح اللہ یا ہوا محذوف ماننا پڑے گا، اور نعم الوکیل کا عطف حسبی پر کیجئے تو اب نعم الوکیل سے پہلے ہوا خود بخود آ جائے گا، ہمیں کچھ محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بھی کریں گے، چاہے نعم الوکیل کا عطف حسبی پر کیجئے یا نعم الوکیل کا عطف ہوا حسبی پر کیجئے، ہر صورت میں نعم الوکیل جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کا عطف ہوا حسبی جملہ خبریہ پر یا حسبی جملہ خبریہ کے جز پر کرنا لازم آتا ہے.